اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہمارے ہاں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے، ان کے تعلق سے کچھ افعال اور کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور جو وہ کام نہ کرے انہیں شاید یہ سمجھا جاتا ہو کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں۔ حالانکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ محبوب کے دین پر اور محبوب کی اداؤں پر انسان اپنے رسم رواج، اپنے افعال، نظریات سب کچھ قربان کرے، وہی اپنائے، وہی کرے، اور اسی کو رائج کرے جو محبوب کا طریقہ ہے، اسوہ ہے، اور جو محبوب کی ادائیں ہیں اور سنتیں ہیں اور جو محبوب کی تعلیم ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ ہم ان کے امر کی مخالفت کریں، یہ محبت نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایسے کام کریں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور احترام کا تقاضا سمجھا جائے یا علامات سمجھا جائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ہم اپنی بنائی ہوئی اور ذاتی ذہنی اختراع کی ان باتوں کے اوپر عمل پیرا کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے طریقے کو فالو کیا جائے، اتباع اور اطاعت کی جائے۔ اور یہ بات کہ محبت نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ جس شخص کے دل میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان کا جزو ہے۔ ہمارے یہاں محبت ایک اضافی عمل نہیں ہے، ہمارے یہاں محبت رسول کوئی عام سی بات، کوئی عام سا عمل، فنکشن، مستحب، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے جزو کا، ایمان کا حصہ، ایمان کا جزو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور ایسی محبت کہ کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، کائنات ساری سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، ہم اس کے ایمان کو مکمل تصور، یہ ہے محبت رسول۔ اور یہ بات بھی جذباتی نہیں ہے کہ ہم جذبات میں بہہ کر غلو کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت میں تقصیر یا غلو ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ یہ تعلیمات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر، مدر، برادر، جان اور اولاد سے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں عنوان قائم کیا ہے، کیا عنوان ہے؟ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ ابھی فضائل کا چپٹر نہیں، کتاب الایمان ہے، ایمان کے مسائل، ایمانیات، ان میں ایمان کا ایک مسئلہ یہ اجاگر فرمایا، حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یعنی جس کے اندر حب رسول نہ ہو وہ مومن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، اور اگر اس ترازو میں اپنے آپ کو تولیں، ہماری محبتیں ادھوری ہیں، ہماری محبتیں ادھوری ہیں۔ قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادے، وابناؤکم، تمہارے بیٹے پوتے یعنی سارے اولاد، وازواجکم واخوانکم، اور تمہارے بھائی برادری، وازواجکم، اور تمہارے خامند بیویاں، وعشیرتکم، تمہارا کنبہ، قبیلہ، برادری، واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، تمہارے وہ اموال جنہیں تم جمع کرتے ہو، تمہاری وہ تجارت
جس کے خسارے اور گھاٹے سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ اونچے عالی شان محلات جن پہ تم راضی ہو، پسند کرتے ہو، جنہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، یعنی عذاب آ جائے۔ اور اللہ فاسقوں کو ہدایت، تو یہ آیت کریمہ ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ باپ سے، اولاد سے، ازواج سے، کنبہ قبیلہ سے، دنیا کی مال اور دولت، تجارت اور کاروبار سے سب سے زیادہ اگر ہمیں کوئی چیز محبوب ہونی چاہیے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بخاری یہ عنوان قائم کرنے کے بعد حدیث لائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 14 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کی قسم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین اور اولاد سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے، مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اس سے اگلی حدیث میں لفظ ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، والناس اجمعین، اور ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 6632 ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے۔ اللہ اکبر، واللہ لانت احب الی، اللہ کے رسول مجھے آپ زیادہ محبوب ہے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، من کل شیء، ہر چیز سے زیادہ، سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عمر، جب تک تیری جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہیں ہو جاتا ایمان مکمل ہو سکتا؟ فرمایا واللہ لانت احب الی من نفسی، اللہ کا رسول ساری کائنات، والدین، اولاد، کنبہ قبیلہ، مال دولت، ہر چیز، حتیٰ کہ عمر بن خطاب کو اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی محبوب ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان مکمل۔ ہمارے ہاں تو محبت کا یہ معیار ہے کہ جب تک اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی آدمی مکمل ایمان کا دعوے دار ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ ہے محبت رسول کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اور یہ محبت رسول نہیں ہے دھمالے ڈالنے، جھنڈیاں لگا لے اور سارے کام کر رہے، طریقے کی باری آئے تو رسم و رواج، معاشرہ برادری ناک اونچا کرنا، اکثریت کو دیکھا جائے، مذہب گروہ دھڑلے اور پارٹی کو دیکھا جائے، کسی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں، یہ محبت رسول ہے۔ شادی بیاہ کی رسمیں ہو تو خاندان میں نہ کر جائے گی، غمی ماتم ہو تو کہتے لوگ کیا کہیں گے جی، عام معاملات ہو جی، سوسائٹی ایسی ہے، معاشرہ ایسا ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، ہم ہیں ہی کتنے، لوگوں کی اکثریت اس پر ہے، اقلیت اکثریت کو دیکھنے لگ جاتا ہے، معاشرے سوسائٹی کو دیکھنے لگ جاتا ہے، رسوم اور رواج کا پابند بن جاتا ہے۔ وہاں محبت رسول میں رسول اللہ کا اسوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل، طرز زندگی، آپ کا اس موقع پر کردار کیا ہے، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، یہ محبت رسول ہے۔ جو اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے رواجوں کو قربان نہ کر سکے وہ دعویٰ کر سکتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ، کبھی بھی نہیں کر سکتا، اسے کہاں محبت، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہیں ہے، زبانی کلامی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں ہے تو سب کچھ نامکمل ہے، جو مرضی کر لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حتیٰ کہ جان سے بھی زیادہ محبت، اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد، اور محبت اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے بعد، کیونکہ سب سے زیادہ عبادت کا لائق اور محبت کا لائق کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر محبت اور احترام کا لائق کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے کیسے محبت کرتے تھے؟ امام طبرانی المعجم الاوسط کے اندر روایت لائے ہیں، حدیث نمبر 477 ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، یہ روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہے۔ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور پریشان ہے، غمگین ہے، غم کے آثار چہرے پر نمایاں ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب، حتیٰ کہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کے رسول اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنی جان سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی آپ سے محبت۔ لیکن جب میں آپ کا ذکر کرتا ہوں، آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی یاد آتی ہے، آپ کا تصور ذہن میں آتا ہے، فما اصبر حتی آتیک، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ محبت ہے نا۔ کہا جب آپ کا تذکرہ ہو، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں آپ کی محفل میں آ جاتا ہوں، دیدار بھی ہو جاتا ہے، گفتگو بھی ہو جاتی ہے، محفل بھی مہیا اور میسر ہو جاتا ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اے اللہ کے رسول، جب مجھے اپنی موت یاد آتی ہے اور پھر مجھے آپ کی موت یاد آتی ہے کہ آپ بھی دنیا سے، یہ سچا عاشق کیا کہہ رہا ہے؟ ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، آپ کی موت اور اپنی موت کو جب یاد کرتا ہوں۔ یہاں تو سچا اسے سمجھا جاتا ہے جو کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوا، زندہ نبی کو صحابہ نے دفنا دیا تھا، معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہی نہیں ابھی تک دنیا۔ رب کہتا ہے آخرت بہتر ہے، نبی کہتے ہیں اللہ نے اختیار دیا دنیا میں رہنا کہ آخرت، میں نے آخرت پسند کی۔ سیدہ عائشہ نے کان لگایا تو کہہ رہے پھر رفیق اعلیٰ، دنیا میں نہیں، اب آخرت چاہیے، رفیق اعلیٰ چاہیے، اور یہ کہتا نہیں دنیا میں ہی ہے، آخرت نہیں ملی، رفیق اعلیٰ کی جانب سفر نہیں ہوا، موت آئی ہی نہیں ہے، زندہ مدفون ہے روضہ کے اندر۔ اور یہ جو یہ عاشق ہے، یہ محب ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ گستاخی ہوتی تو اللہ کو سمجھتا کہ تو کہاں محبت کر رہا ہے، تو گستاخ ہے، تو کہہ رہا ہے میں فوت ہو جاؤں گا۔ کہا جب آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ آپ جنت میں داخل ہوں گے، سب سے اعلیٰ مقام ہے آپ کا، سب سے اعلیٰ جنت بھی ملے گی آپ کی۔ وَإِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، حبیب میں جب جنت میں جاؤں گا مجھے خطرہ ہے کہیں آپ کو دیکھ نہ پاؤں گا۔ پھر کیا ہوگا میرا؟ آپ کا دیدار نہیں ملے گا، آپ تو بلند و بالا درجات میں ہوں گے، میں جنت میں چلا بھی گیا آپ جیسا بلند درجہ تو نہیں ملے گا، آپ کی جنت کہیں اونچی میں کہیں نیچے۔ خشیت اللہ اراکا، یہ زندہ و جاوید ہیں، دھرتی پہ چلتے پھرتے ہیں۔ آج جو ہمارے ہاں عاشق ہے اسے اپنی موت یاد نہیں، اسے اپنی قبر یاد نہیں، اسے اپنی نماز کی فکر نہیں، اسے اپنے روزے کی فکر نہیں، وہ اپنی موت کو یاد کیے ہوئے ہے، جنت میں جانے کے بعد بھی دیدار کا مشتاق ہے۔ کہیں رسول اللہ کا دیدار جنت میں نہ ملا تو مجھے جنت میں جانے کا فائدہ کیا؟ رفاقت چاہتے ہیں، دیدار مصطفیٰ چاہتے ہیں، آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہے محب، یہ ہے سچے محب۔ اللہ کے رسول نے یہ جذبات سنے، یہ الفاظ سنے، وہ کہہ رہا ہے آپ جنت میں جائیں گے میں دیکھ کیسے پاؤں گا؟ جبریل امین آ گئے،
اور سورہ النساء کی آیت نمبر 69 اللہ نے اتار دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ آیت سچے محب کو اور سچے محبت کرنے والے کی خوشی کا باعث ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کون؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے۔ ایسے نہیں نماز اپنی مرضی سے پڑھوں گا، حج کا طریقہ میرا ذاتی ہوگا، غمی خوشی میری اپنی ہوگی، ناچوں گا آپ کی یاد میں، بھنگڑے ڈالوں گا آپ کی یاد میں، دھمالے ڈالوں گا، جھنڈیاں لگاؤں گا، جشن مناؤں گا، باقی کام اپنی مرضی کے، عقیدہ اپنی مرضی کا، نظریہ اپنی مرضی کا، کاروبار اپنی مرضی کا، رہن سہن اپنی مرضی کا، ظاہری وجہ قطع یہود و نصارہ والی، جو چاہے گا کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ کیا محبت ہے؟ اس محبت کا کیا فائدہ ہے؟ جو جنت میں آپ کے دیدار اور رفاقت کا مشتاق تھا، محب تھا، رب نے قرآن نازل کر کے اس کو تسلی دے دی اور نسخہ بھی بتلا دیا، جو بھی، صرف تو ہی نہیں، وَمَن، جو بھی یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ معیت اور رفاقت ان کی دے گا جن پر رب العالمین نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، نبی، والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر دیدار کا مشتاق بھی ہوگا بندہ، پھر رفاقت بھی چاہے گا، پھر آپ سے ملنا بھی چاہے گا جنت میں، حوض کوثر کا جام بھی پینا چاہے گا۔ یہ محبت ہے نا؟ تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ عقیدہ و نظریہ ہو، عبادات و معاملات ہوں، وضع قطع ہو، رہن سہن ہو، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ ہم یہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہماری محبت ہمیں مخالفت سے روکتی ہے، اطاعت کا درس دیتی ہے۔ اطاعت نہیں ہوگی تو محبت کس کام کی اور کس بات کی؟ ایک اور آیا دیہاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، 6167 نمبر صحیح بخاری کی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا افسوس، تو نے تیاری کیا کی؟ یعنی قیامت کب آئے گی؟ ہمارے ہاں تو پرچے تقسیم ہوتے ہیں نا، 2 سال بعد آئے گی، فلاں شیخ کو خواب آیا، کئی سال گزر گئے، شیخ کا خواب پورا نہیں ہوا ابھی تک۔ تو اللہ کے رسول، قرآن بھی کہتا ہے قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی اللہ نے بتلایا کہ کب آئے گی، نشانیاں بتلائی۔ اس نے بھی پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اب وقت تو اللہ نے بتایا ہی نہیں کسی کو، آپ نے جواب کیا دیا؟ جو جواب اس کے لیے مفید تھا، یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں کہ کب آئے گی۔ تیاری کیا کی ہے؟ تیری تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول زیادہ روزے، زیادہ نمازیں اور یہ چیز، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تو نہیں ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتا، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تو نہیں ہے، بس اتنا ضرور ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے پناہ محبت ہے، بے پناہ محبت۔ ظاہر ہے پھر محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی پورے کرتا ہوں۔ کہا خوش ہو جا، انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تجھے ساتھ نصیب فرمائے گا۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرْحًا شَدِيدًا، ہم اس دن جب یہ بات سنی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے ہم اسی کے ساتھ ہوں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرنے والے ہیں، ان جملوں سے، ان الفاظ سے ہمیں شدید قسم کی خوشی ہو کہ اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ، معیت اور رفاقت عطا فرمائے گا۔ آج ہماری یہ سوچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کریں، اور ایسی محبت کہ جو محبت حقیقی محبت بن جائے، تاکہ کل اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، معیت اور رفاقت عطا فرمائے۔ ہے ہی نہیں، آپ کے دین کی جستجو نہیں۔ آج دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے، رخصت ہو گئے، لیکن آپ کے شب و روز کیسے گزرے دنیا میں موجود ہے کہ نہیں؟ آپ کی نمازیں کیسی تھی؟ موجود ہے کہ نہیں؟ آپ کی طریقہ کار کیسے تھے؟
اسوہ حسنہ کیا تھا؟ اور موجود ہے کہ نہیں موجود؟ محبت ہوتی اور دیکھ تو نہیں پاتے، آپ کے ملاقات تو نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کی زندگی جو لائیو کوریج دی صحابہ کی آنکھوں نے ایک ایک عمل کو معمولی معمولی حرکات و سکنات تک منوان پورا اسی طرح بلا تنقیص و اضافہ پہنچا دیا امت تک، آج وہ ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے، اور قابل وثوق ذرائع کے ساتھ محفوظ ہے، کھوٹی کھری الگ کر کے محدثین کی محنتیں محفوظ ہے۔ ہم نے اس پر کتنا اعتبار کیا؟ ہم تو آج بھی خوابوں کے پیچھے چلنے والے، ہم تو آج بھی قصے اور کہانیوں اور افسانوں کے پیچھے چلنے والے، ہم تو آج بھی محبت رسول جب بیان کرے ہیر اور رانجھے کی کہانیاں بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ اکبر! محبت یہ تھی۔ حدیبیہ کا موقع ہے، جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 2731 ہے، عروہ بن مسعود ثقفی آئے، لمبی حدیث ہے، میں صرف اختصاراً چھوٹا سا جز بیان کروں گا اس کا مذاکرات کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا، اور ہمارے جیسی محبت نہیں، ہمارے جیسی دیکھتا تو پتہ نہیں کیا ہی کہتا، اس نے اصحاب رسول کی محبت کو دیکھا، جائزہ لیا، ماحول کو دیکھا، اور واپس جاتا ہے اور وہاں جا کر بیان کرتا ہے، کہتا ہے ان رأیت ملکا، میں نے آج تک کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا، میں نے قیصر و کسریٰ بھی دیکھے، میں نے نجاشی کا وہ دربار بھی دیکھا، لیکن میں نے جو ادب، جو احترام یہاں پر دیکھا وہاں وہ کہیں بھی نہیں دیکھا، نہ قیصر و کسریٰ کے درباروں میں دیکھا، درباریوں میں دیکھا، غلاموں میں دیکھا، نہ نجاشی کے اور نہ ہی کسی اور بادشاہ کے۔ کیا دیکھ کے آئے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں، ان میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اپنی ہتھیلی آگے رکھے اور تھوک کو اپنے جسم پہ مل لے۔ اللہ اکبر! یہ لعاب دہان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، کسی اور لعاب کو اللہ نے یہ شرف بخشا؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی اور دیگر اصحاب پیغمبر نے کسی اور کے ساتھ ایسے نہیں کیا۔ یہ صرف خاصہ کس کا ہے؟ رسول اللہ، کیونکہ آپ طیب ہیں، آپ پاکیزہ ہیں، آپ پاک ہیں۔ اللہ نے کائنات میں آپ سے طیب اور پاکیزہ چیز تو پیدا ہی نہیں فرمائی۔ دنیا کا جتنا بڑا ملک ہو، پیر ہو، عالم ہو، زاہد ہو، متقی و پرہیزگار ہو، گرمی آتی ہے، پسینہ آتا ہے، اس سے کیا نکلتا ہے؟ خوشبو نکلتی ہے۔ جتنا مرضی نیک اللہ کا ولی خوشبو نکلتی ہے۔ ہائے! حضرت انس فرماتے، صحیح مسلم کی روایت، ما شممت مسکن قط ولا عطرا کان اطیب من عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اتنا پاکیزہ پیغمبر دیا، کہا کستوری اور عنبر اور عطروں کو ساری کائنات کے عنبر عطر کستوریاں ایک طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی مہک اور خوشبو کا مقابلہ نہیں کرتی۔ ام سلیم کہتی ہے نچوڑ لیتی پسینے کو، شیشی میں بند کر لیتی، ہوا من اطیب الطیب، ہماری خوشبوؤں میں جو سب سے عمدہ خوشبو ہوتی وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہوتا، جہاں سے گزرتے ہوائیں معطر ہو جایا کرتی تھی، اتنے پاکیزہ ہیں۔ تو تھوکتے، عروہ ثقفی کہتے ہیں ہتھیلی رکھ لیتے، اپنے ساتھ مل لیتے، اپنے چہروں کے ساتھ مل لیتے، اپنے جسم کے ساتھ۔ تبرک یہ ہے صرف رسول اللہ کی ذات کا، کسی اور کا۔ کہا وضو کرتے دیکھا، یہ سچے محب تھے نا، وضو کے پانی کو قطرات کو زمین پر لگنے، جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، آپ کے جسم اطہر کو جو پانی چھوتا اسے وہ اپنی تھیلیوں میں لے لیتے، اپنے چہروں پہ مل لیتے، اپنے جسموں میں مل لیتے، اور نظریں جھکائے کھڑے ہیں۔ کوئی ادب و احترام اور تعظیم کی وجہ سے چہرہ اور نگاہیں اٹھا کر ان کے چہرے کو نہیں دیکھتا، نظریں جھکا کے کھڑے ہیں، جیسے ہی حکم ہوتا ہے لپک پڑتے ہیں اس کو فوراً عمل کرنے کے لیے۔ یہ بات نمایاں ہے، جو حکم دے فوراً آگے بڑھتے ہیں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کہ اس پر عمل ہو۔ یہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا، صحابہ عمل کیسے کرتے تھے، اطاعت کیسے کرتے تھے، کتنی جلدی کرتے تھے، تاخیر بھی نہیں۔ آج کا یہ محب سارا دن جلوس میں، کہو نماز زور کی پڑھی ہے، نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں،
شادی میں جائے گا کپڑے لباس صاف ستھرا پہن کے، نماز کے لیے کہتا ہے لباس ہی پاک نہیں ہے، کپڑے ہی پاک نہیں. یہ محبت ہے، یہ احترام. کہاں احترام کی انتہا دیکھی ہے کہ جیسے ہی کوئی حکم صادر فرماتے ہیں الفاظ نکلنے کی دیر ہے حکم کی تعمیل کر دی جاتی ہے. آج یہ سچی محبت ہے، حکم کی تعمیل ہو، آپ کے اوامر کی تعمیل ہو، آپ کی مخالفت سے اجتناب ہو، آپ کی سنت کے اوپر مضبوطی سے اڑ جائے، تھم جائے، ڈٹ جائے، استقامت اختیار کر لے، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھے. کائن رأیت ملکا ما يعظم اصحابہ، اور میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا ہے کبھی بھی ما يعظمہ اصحابہ، ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تعظیم، جو احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، ایسی تعظیم اور ایسا احترام اور ایسی محبت میں نے کسی بڑے بادشاہ کے درباروں میں نہیں دیکھی. اور یہاں پر میں سوال پوچھوں گا، تعظیم، ادب اور احترام اور محبت کائنات کا کوئی شخص دعویٰ کر دے کہ مجھ سے، میں صحابہ سے زیادہ کرتا ہوں، ہے کوئی؟ ہے کوئی جو یہ کہے کہ میری محبت صحابہ سے بڑھ کے ہے کوئی؟ اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے جو کہے میری محبت ابو بکر سے بڑھ کے ہے، عمر سے بڑھ کے ہے، عثمان سے بڑھ کے، علی سے بڑھ کے. انہوں نے یہ کچھ کیا ربیع الاول میں، کیا کہیں گے؟ گستاخ ہے، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے، یہ کہیں گے. ان کی تعظیم کا مقابلہ کائنات کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہ ہی کسی اور بادشاہ کی کبھی کسی نے کی ہوگی. اور جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تعظیم، محبت اور احترام، آج تک کائنات میں کسی نے کسی کا نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ سارے کام انہوں نے کیوں نہیں کیے؟ ان کو پیغمبر کی وہ بات جاتی، ایاکم ومحدثات الامور، جو پیغمبر حکم نہ دے وہ کرنے کی اجازت، جو دین سکھلایا ہے، جتنا سکھلایا ہے وہی اپنانا ہے. اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا کیا عالم ہوگا، ابھی وقت نہیں ہے میں ان کی محبت بیان کروں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور دیگر صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، احترام کا عالم کیا ہو، تابعین کی محبت کا کیا عالم ہوگا. کاش وقت ہو وہ آپ کے سامنے رکھو، سیرت کے وہ اوراق پڑھیے اور تاریخ کے وہ واقعات پڑھیے جس میں اصحاب محمد کی تعظیم، محبت، پیار اور سب کچھ نچھاور کرنے کے واقعات موجود ہیں. جان کی پرواہ نہیں، اولاد کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سب کچھ نچھاور کرنے والے، قربان کرنے والے. نکل جائے جا تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو. یہ تھے صحابہ کرام نجوانداری. لیکن نچوڑ نکال کے، لبے لباب نکالیے، یہی بات نکلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی انہوں نے عمل میں، الفاظ میں، کسی چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش، اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ہے محبت اور احترام. اور اس محبت اور احترام میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی نہیں، فخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، موجودات جو چیز بھی ہے ہر چیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. اب اگر تاریخ اور سیرت کا پڑھیں گے بڑے واقعات میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا تھا، 1387 نمبر روایت ہے، کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وفات کا وقت ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، بیمار ہے. پوچھتے ہیں ایو یوم ھذا، دن کون سا ہے؟ کہا سوموار. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت کب ہوئے؟ کہا سوموار کو. کہا مجھے امید ہے میں بھی آج ہی چلا جاؤں گا، میں بھی آج دنیا سے دن بھی وہ میسر آ جائے، دن بھی وہ میسر آئے جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تھا. اور رب نے ان کی سنی، عمر اتنی دی، اتنے دن دیے جتنے اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ 63 سال کی عمر میں فوت ہوتے. اللہ نے عمر بھی ہوتی، یہ محبت تھی. موت میں موافقت چاہتے ہیں، موت میں خواہش کرتے ہیں کاش
آج دنیا سے چلا جاؤ. کیوں؟ آج سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو. اور پہاڑ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, 7333 نمبر روایت ہے, صحیح بخاری, ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ پہاڑ ہم اس سے محبت کرتے یا ہم سے محبت کرتے. وہی تو معروف ہے, تنا, کھجور کا تنا. جامع ترمذی کی روایت ہے, ترمذی میں حدیث نمبر 3627, اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ کے لیے ممبر بنوا دیا گیا, وقت ہو گیا مختصر کرتا ہوں, ممبر بنوا دیا گیا, آپ نے اس پر خطبہ دیا, ایسے رونے کی آواز آئی جیسے اونٹ کا بچہ بلبلا رہا ہے, رو رہا ہے. آپ اس کے پاس گئے, آپ نے اس کو اپنی آغوش رحمت میں لیا, اس کی سسکیوں کی آواز رکی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کو برداشت نہیں کر پائے, وہ بھی روئے. اور جو محبت کرنے والے ہیں انہیں کیا چاہیے, تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, کامل ایمان. جو محبت کرنے والا ہے اس کا تقاضا کیا ہے محبت کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, فرما برداری, اتباع. آپ سے آگے پیچھے بڑھنے کی کوشش نہیں, فالو کرنا ہے, پیچھے چلنا ہے, اطاعت کرنی ہے. یہ انشاءاللہ اطاعت پر میں مستقل طور پر الگ سے بھی ایک خطبہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور نافرمانی سے بچنا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 63. بدعات کو ترک کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبے میں کہا ہے کل محدثۃ بدعہ, ہر نئی چیز, نئی ایجاد, دین میں اضافہ, بدعت گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی. بدعت سے بچنا یہ محبت کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر, ہر چیز سے بڑھ کر ادب احترام, اور ادب و احترام یہ بھی ہے قول رسول آ جائے کسی اور قول کی طرف دیکھنا گوارا, سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ اس دعا کے بعد. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے محبت, مدینہ سے محبت. آج تو ہم نے ہر گلی گلی کوچے کوچے کو دیار رسول بنایا ہوا ہے کہ یہاں بھی تشریف لے آئے, یہاں بھی تشریف لے آئے, یہاں بھی ماڈل, یہاں بھی ماڈل. نہیں, مدینہ, مکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دیار ہیں. ان کے ساتھ محبت جو ہے کائنات میں کسی اور شہر کے ساتھ وہ محبت ہو سکتی؟ اپنے ہزاروں وطن قربان مدینے کی خاک پر کیے جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. جب تجھے یاد کر لیا, صبح مہک مہک اٹھی, جب تیرا غم جگا لیا, رات مچل مچل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کے لیے حضرت عمر بن خطاب کیا کرتے تھے؟ اللہ عمر ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اللہ اپنی راہ میں شہادت عطا فرما, اپنی راہ میں شہادت عطا فرما. وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ, میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے. کہا اللہ جب موت آئے تیرے نبی کا شہر ہو, تیرے نبی کے شہر میں موت آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں. چھاؤں مہک مہک ہے, دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے, شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اور دوستوں سے دوستی کی جائے, آپ کی اصحاب سے, آپ کی ازواج سے, آپ کی آل اولاد سے محبت, ان کا احترام, یہ محبت کا تقاضا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے محبت نہیں کرتا اسے رسول اللہ سے محبت, انصار مہاجرین سے نہیں کرتا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. دوستوں سے دوستی, دشمنوں سے دشمنی کی جائے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے, اور غلوف نہ کیا جائے. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم, جیسے عیسیٰ بن مریم کو حد سے بڑھا کے رب کا بیٹا قرار دیا, تم نے ایسے نہیں کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.